تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے دو موضوعات پر یوم جمعہ منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن یوم غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سیر العزیز کے لحاظ سے بھی ہم منا رہے ہیں، اور ان کے عرس مقدس کا یہ اجتماع بھی ہے۔ ویسے تو ان کے مزار مقدس پر انشاءاللہ آج کل اور پرسوں 3 دن عرس مقدس کی تقریبات ہو رہی ہیں 12 کو اسلام آباد میں، اور سب کو وہاں حاضری کی دعوت ہے اور حاضر ہونا ضروری ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ چونکہ اگرچہ غازی صاحب شہید ہو گئے، مگر جو انہوں نے ضرب لگائی تھی کفر کو، وہ دھواں اب بھی نکل رہا ہے۔ اس وقت تک یورپ میں غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا، تنقید کی جا رہی ہے، حالانکہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورپ غازی ممتاز حسین قادری کی قبر سے بھی ڈر رہا ہے، اور ان کا تقاضا ہے کہ وہاں زائرین کیوں جاتے ہیں، بارش کیوں ہوتا ہے، ان کا نام کیوں لکھا جاتا ہے۔ یورپ اس پہ پابندی لگانا چاہتا ہے کہ تذکرہ ہی نہ ہو، لیکن رب ذوالجلال کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اس سلسلہ میں ائمہ اہل سنت نے اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ جو شخص عقیدہ اہل سنت میں زندہ رہتا ہے اسے ورفعنا لک ذکرک سے فیض ملتا ہے۔ اصل میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، لیکن فیض اہل سنت کو اس طرح ملتا ہے کہ چلے جانے کے بعد بھی زبانوں پہ تحسین کے کلمات جاری رہتے ہیں، کیونکہ جن کے ہم غلام ہیں ان کے رفعت ذکر کی تجلی سے اہل سنت کو بھی تجلی ملتی ہے۔ یہ بات ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں بھی ذکر کی ہے۔ اور ایک ہے عام اہل سنت کا فرق، اور ایک وہ جس نے رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان قربان کر دی، تو یقیناً اس کو جو اس آیت کا فیض ملے گا وہ ایک منفرد درجے کا فیض ہے، اور وہ منفرد درجے کا فیض ہے کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سیر العزیز کا چرچا پوری کائنات تک پہنچا اور مسلسل پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف سے جس حد تک بھی اس ذکر کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی یہ بڑھتا ہے، چونکہ اس کو بڑھانے والی وہ ذات ہے کہ جس ذات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یہ ذکر بڑھتا ہے۔ ائمہ اہل سنت نے یہ بھی لکھا کہ جو بدعتی ہے اور دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا گستاخ ہے معاذ اللہ، اس کو بھی ایک چیز ملتی ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اس آیت میں جن کی مذمت کی گئی، آیت تو یقیناً برکت والی ہے، لیکن جن کے خلاف اتری کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف سوچنے والا، تمہارے بارے میں اپنی سوچ میلی کرنے والا، تم سے بغض اور حسد رکھنے والا، تمہاری ناموس پہ معاذ اللہ حملہ کرنے والا، وہی بے نام ہوگا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو اس آیت سے حصہ دوسرے لوگوں کو ملتا ہے، یعنی اس کے اندر جن کی مذمت ہے ان کی نحوست کا حصہ انہیں ملتا ہے، اور وہ تمہارے سامنے کہ سلمان تحصیل کو حصہ جو ملا، حالانکہ وہ وقت کا گورنر تھا تو نام و نشان مٹ گیا، کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا، اور جسے ورفعنا لک ذکرک سے حصہ ملا 60 لاکھ افراد تڑپ رہے تھے اس کے جنازے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ چونکہ اس ذکر
کو دوام بخشنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے۔ حکومتیں بدل جائیں گی، ہم نہیں ہوں گے، زمانہ بدل جائے گا، نسل در نسل یہ تذکرہ ہوتا رہے گا کہ کسی نے اپنی عارضی جان وار کے سرکار کی ناموس پہ دائمی سعادت حاصل کی تھی، اور پھر اس سے بھی اسلام کو ان کی قبر سے بھی تقویت ملے گی۔ ایک عام مومن جو ہے، اقبال اس کے لحاظ سے کہتے ہیں تخم گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردی مرکز سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوز ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا کبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحد اس قوت آشفتہ کی شیرازہ بند، ڈالتی ہے گردنیں گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور کلمہ پڑھنے سے دوسری زندگی ملتی ہے۔ پہلے جو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے والی زندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی من وجہ بندہ مردہ ہوتا ہے قرآنی نقطہ نظر سے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، رب ذوالجلال فرماتا ہے حمزہ کے بارے میں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو مردہ تھے، اب ہم نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو ایک زندگی تو ان کی پہلے تھی، کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، پھر ان کو دوسری زندگی ملی، کس سے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔ ہم ان کے قدموں کی خاک سے بھی کروڑ درجے نیچے ہیں، مگر یہ تو ہمیں شرف حاصل ہے کہ جو کلمہ انہوں نے پڑھا تھا وہی ہم نے بھی پڑھا ہے۔ اس کلمے سے ہمیں بھی ایک زندگی ملی ہے، سانس رکے گی تو وہ زندگی ختم ہوگی کہ جو حیوانوں کی ہماری مشترکہ زندگی ہے، لیکن کلمے والی زندگی پھر بھی برقرار رہے گی۔ تو غازی ممتاز حسین قادری جیسے شہیدوں کی ایک اگلی تیسری زندگی ہے، وہ کہ جب اس زندگی کو جو سانس لینے والی زندگی ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر فی سبیل اللہ قربان کرتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ وہ زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے کہ رب ان کو مردہ کہنے نہیں دیتا، اتنا ان کا تقدس ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ حرام ہے اگر تم ایسا کہو گے، تمہیں حرام کام کا عذاب ہوگا اس قول سے کہ تم نے اس بندے کو مردہ کہا کہ جس نے اپنی جان دین برحق کے لیے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، اور پھر کتنا اس کا تقدس اللہ کے دربار میں بڑھ جاتا ہے۔ عمومی طور پر تو حکم لگتا ہے لفظ بولنے پر، کہ لفظ زبان سے نکلا، معاذ اللہ اگر کسی کی زبان سے غلط لفظ نکلا تو پھر حکم لگ گیا کہ اس کی زبان سے معاذ اللہ فلاں غلطی ہو گئی، کلمہ کفر نکل گیا۔ دل کی سوچ پر حکم نہیں لگتا، لیکن مقام شہید اتنا بلند ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کے خلاف سوچنے پر بھی پابندی لگا دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اب کتنا درجہ پا گئے کہ ان کے بارے میں مردہ ہونے کا خیال بھی نہ کرو۔ زبان سے اظہار تو بڑی دور کی بات ہے، کتنا تقدس ملتا ہے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے، اس درجے کے لحاظ سے جس پہ فائز ہوئے حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سرہ العزیز۔ اب ہمارے لحاظ سے اگر روزانہ ان کے دربار پر، مرقد پر روز لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور ایک تو ویسی بڑی روحانیت ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر جانے والے کو یقیناً فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کفر کا سینہ جلتا ہے اس کا ایک جدا فائدہ ہے۔
الحمد